ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایم ڈی کیٹ ایگزام کے اوپر جو اسٹوڈنٹس کے تحفظات ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل ہاشمی صاحب. یہ پی ایم ڈی سی میں تمام عہدوں پہ رہے ہیں، رجسٹرار بھی رہے ہیں، سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور باقی ایشوز بھی دیکھتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ تو پی ایم ڈی سی میں رہے ہیں اور اسی سسٹم کے تحت پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹروں کو عزت ملتی ہے، امریکہ میں چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، یہ کیسا سسٹم آیا ہے کہ جس سے کوئی بھی مطمئن ہے؟ صرف ایک شخص مطمئن ہے، وہ ہے علی رضا، یا منسٹری نیشنل ہیلتھ ریگولیشن مطمئن ہے، اور حکومت کی طرف سے کوئی اتنی زیادہ بے قاعدگیاں سامنے آنے کے بعد کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ میرے ویوز لے سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایڈمیشن ٹیسٹ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، 20-25 سالوں سے ہو رہا ہے. کبھی آپ نے اتنا احتجاج نہیں دیکھا ہے، اتنے مسئلے مسائل نہیں دیکھے. نہ ہم ایم ڈی کیٹ کے خلاف ہیں، نہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کے خلاف ہیں. نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن ہم فارن میڈیکل گریجویٹس کا میرے ہوتے ہوئے 14-15 امتحان ہوئے، آپ کو کبھی سڑکوں پہ کوئی بندہ نہیں نظر آیا، کوئی چیز نہیں ہے. بیسک ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں اور یہ اللیگل امتحان لے رہے ہیں. انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ہم نے نیشنل میڈیکل اتھارٹی کو اس میں انوالو نہیں کیا، نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل بورڈ کو انوالو نہیں کیا. لا کہتا ہے کہ یہ امتحان کنڈکٹ بھی نیشنل میڈیکل اتھارٹی نے کرانا تھا. نیشنل میڈیکل اتھارٹی کے 7 بندے انہوں نے آ کے اپنی مرضی کے بھرتی کیے، ان کو MP1 اسکیل دیا، ان کو بہت زیادہ پرکس پریویلیجز دیں. اس میں سے 3 بندے ابھی غائب ہیں. جو ممبر ایگزامینیشن ہیں وہ بھی نہیں ہے، ممبر فائنانس ہیں وہ بھی نہیں ہے، ممبر IT بھی نہیں ہے. جب یہ ان کا IT ڈپارٹمنٹ فیل ہے، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ فیل ہے، تو کون امتحان کرا رہا ہے؟ پہلے یہ تو پرائیویٹ ایک کمپنی کو دیا ہے نا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپنی رجسٹرڈ ایڈورٹائزمنٹ. میں ادھر آ رہا ہوں. کمپنی کی بات پہ ہے کہ جی یونیورسٹیاں 500 روپے میں امتحان کروا رہی تھی، PMDC 1000 روپے میں کرا رہی تھی. پچھلے سال انہوں نے 1500 میں امتحان کرایا. 1500 میں سے 1000 روپیہ انہوں نے آؤٹ سورس کیا تھا نمس کو. اب 6000 روپے لینے کی کوئی واحد وجہ بتا دیں. وہ ایک کمپنی کو نوازنا تھا نا بیسکلی. وہ آپ اربوں میں چلا جاتا ہے. آپ اگر 2 لاکھ بچوں کو 2 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ 1.25 ارب سے بھی زیادہ کی انہوں نے پیسے اکٹھے کیے. اب آ جائیں کہ اس کمپنی کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اس کمپنی نے پاکستان میں کبھی کوئی ایگزام کنڈکٹ نہیں کرایا. میڈیکل کے امتحان کے متعلق ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی بھی انہوں نے جو NLE کے لیے امتحان کے لیے ایک نوٹیفیکیشن مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، میڈیکل کالجز کو لکھا ہے کہ جی کویسچن دیں. کویسچن بینک آپ نے بنانا ہوتا ہے، پروفیسرز کو بلا کے آپ یہاں بناتے ہیں. جو بندہ وہاں سے ٹائپ کر کے بھیجے گا، آپ مافیا کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ 40-50 میڈیکل کالجز کے پاس جائیں گے، جو انہوں نے کویسچن بینک بھیجا ہوگا وہ سارے وہ وہاں سے لے لیں گے. بہت تھوڑے پیسے میں کلرک دے دیتا ہے. جس کلرک نے ٹائپ کیا، جس نے آگے کیا، یہ ہم نیشنل ایگزامینیشن بورڈ میں بھگت چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو چاہیے تھا یہ اپنے پروفیسرز بلاتے، ہر سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ بنا کے ہر ایک کا کویسچن بینک تیار کیا جاتا ہے. ان میں چونکہ کمپیٹنسی نہیں ہے، VN نہیں ہے، انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. اب یہ بھگت رہے ہیں. پہلی ٹرانسپیرنسی والی بات ہے، جس طرح آپ یہ بچے شور مچا رہے ہیں کہ آپ کو اسی دن ان کو آنسر کی دینے میں اور ان کے ڈپلیکیٹ پیپر یہی ہے ٹیسٹنگ کا، یہی کہ آپ آنسر کی دیں گے، ان کے پاس اپنا پیپر نہیں ہوگا، کس چیز سے کمپیئر کریں گے؟ تو آپ پہلے دن ان کو دے دیتے. دوسرا، ان کی اتنی ڈسکریپنسیز آ رہی ہیں کہ میں خود دیکھ چکا ہوں کہ بچوں کو صبح اور رزلٹ بھیجا ہے، شام کو اور رزلٹ بھیجا ہے، اور اس کی کیلکولیشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں. اور ایک جگہ پہ تو جتنے انہوں نے اس سیکشن کے مارکس ہیں اس سے زیادہ مارکس دے کے بچوں کو بھیج دیں. ہاشمی صاحب، یہ ابھی جو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک جلدی میں ایک قانون بنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو لاگو کر دیا گیا، اور ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی قانون آتا ہے اس کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. لیکن اس کو فوری طور پر امپوز کر دینا اور پھر اس قسم کے نقائص آنا، غلطی ہو جاتی ہے تو تسلیم بھی کر لی جاتی ہے. لیکن یہاں تو غلطی تسلیم کرنے کے بھی کوئی تیار نہیں ہے، اور اس پہ ضد ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا. تو کس طرح یہ مسائل حل ہوں گے؟ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پچھلے دنوں منسٹر صاحب کو بھی انہوں نے غلط بریف کیا، اور انہوں نے انفارمیشن منسٹر نے بھی آ کے کہا کہ یہ انگلینڈ میں ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ انگلینڈ میں ٹیسٹ نہیں ہو رہا. جو UK کا میڈیکل لائسنسنگ ایگزامینیشن ہے وہ انہوں نے 16 میں کنسیو کیا، اور وہ 24 میں فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ سے لیں گے، اور 24-25 کے اپنے گریجویٹ سے لیں گے. بتانے کا مقصد یہ MD کیٹ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن ہے جس کو انہوں نے کنٹروورسیل کیا ہوا ہے. تو وہ 6 سے 8 سال لگتے ہیں
اتنے ڈیولپڈ کنٹری کو ایک چیز امتحان تک آنے کے لیے ہاں سسٹم کو ڈیولپ کرنا. تو انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سٹاف پہ پچھلے سسٹم کو یک جنبش قلم چینج کرنے کے لیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑی ہائی ٹیک انہوں نے پوسٹیں رکھی ہیں, سٹاف رکھا ہے, اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ پچھلے امتحان کو ہی فالو نہیں کر سکے. تو وہ ہے کہ ان کے پاس اپنی کیپیبلٹی نہیں ہے. ان کو جب تک اپنی کیپیسٹی نہیں بناتے تھے ان کو امتحان نہیں لینا چاہیے تھا اور یونیورسٹیز کو انوالو کرنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں 2 صوبے سندھ بھی ریفیوز کر دیا, بلوچستان کا بھی اگر آپ کی نظر سے نوٹیفیکیشن گزرا ہو تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی 1 ڈے والا ٹیسٹ لینا چاہیے. 60 ٹیسٹ لینا اور اس میں ڈیفیکلٹی انڈیکس دیکھنا ناممکن ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ یونیک ٹیسٹ ہے اور ہر انڈیویجول لڑکے کا علیحدہ پیپر ہے. تو یونیک ٹیسٹ کی پھر یونیک آپ کو انالیسس کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب آپ خود پی ایم ڈی سی کے رجسٹرار رہے ہیں, سیکٹری رہے ہیں. آپ کے زمانے میں جو سسٹم تھا اور آج کے زمانے کا جو سسٹم ہے, وہ آپ کے زمانے کے سسٹم میں جس طرح آپ نے بتایا کہ اس قسم کی کوئی چیزیں نہ اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے, یا پاکستان میں جو ایک ایجوکیشن ہے, میڈیکل کی ایجوکیشن ہے, 5 سال ایک بچہ MBBS کرتا ہے, پھر 1 سال ہاؤس جاب کرتا ہے, اس کے بعد اس کو یہ ایگزام دوبارہ سے لائسنسنگ کا ایگزام لینے کی اس سے ضرورت ہے. دیکھیں نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کا میں پہلی بات ہے ذاتی طور پہ مخالف نہیں ہوں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ تیاری کرنے کے لیے پہلے آپشنل کر دیتے کہ جی جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں وہ نیشنل لائسنس ایگزامینیشن دے دیں, جو پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں اس کو فیزز میں کیا جا سکتا تھا جتنی دیر میں ان کی کیپیسٹی ڈیولپ ہو جائے. بچہ تو MBBS والا تو ساری عمر ایگزام ہی دیتا رہے. دیکھیں اس کا جو باہر US امتحان لیتا ہے USMLE, اس کے بعد اس کی جاب پلیسمنٹ ہوتی ہے, اس کو جاب ملتا ہے. یا تو یہ فائنل ایئر کا امتحان ختم کر دینا جی, کہیں گے جی ہم ہی امتحان لیں گے اور اس کی بیسس پہ آپ کو پلیس کریں گے. نہ یہ پوسٹ گریجویشن میں اس کو پلیس کرتے ہیں کیونکہ پوسٹ گریجویشن والے انسٹیٹیوشن پھر اپنا امتحان لیتے ہیں, نہ یہ اس کو جاب کی گارنٹی دیتے ہیں. نہیں تو فرض کریں یہ کہہ رہے ہیں پورے ملک کا, تو انہوں نے اتنی جرت کیوں نہیں کی کہ نمس کو اور آغا خان یونیورسٹی کو کہتے ہیں کہ آپ کے بھی ہم ٹیسٹ لیں گے. دیکھ میں پھر وہی ہے کہ جی انہی کے سیکشن 18 کے تحت یہ انتہائی ڈسکریمنیشن ہے. کوئی اچھا وکیل کورٹ جائے گا تو یہ ایک تو ڈسکریمنیشن مختلف انسٹیٹیوشن میں ہے, گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی ڈسکریمنیشن ہے. ریگولیٹری باڈی ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتی, اس کا آل اینڈ نن لا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چند انسٹیٹیوشن چھوڑے, پھر ایک اور دلچسپ چیز ہے کہ انہوں نے ہر میڈیکل کالج کو کہا ہے کہ آپ 1 سال پہلے ہمیں جو بتا دیں گے آپ کا ایڈمیشن کرائیٹیریا آپ اس سے سٹیک کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بات سنی ہے, اور علی رضا کا آپ کو میں 60 سناتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں نے جو یہ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پلان کیا PMC کو بدنام کرنے کے لیے. دیکھیں جی علی رضا صاحب بہت اچھے کارپوریٹ لائر ہیں, سنا ہے, لیکن ان کو میڈیکل ایجوکیشن کا کیا تجربہ ہے, وہ بچے کی کیسے بدنامی کر سکتے ہیں. وہ صبح کہتے ہیں کہ یہ انٹری ٹیسٹ نہیں ہے, ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے. ایپٹیچیوڈ کے آپ نے کویشچن دیے ہیں 200 کویشچن ہیں ان کی جو سبجیکٹس پڑھ کے آئے ہیں, تو وہ 200 کویشچن آپ فارغ کر کے 10 کویشچن لے لیں, ایپٹیچیوڈ کا پتہ چل جائے گا, کیونکہ ایپٹیچیوڈ کے لیے تو آپ نے صرف 10 کویشچن اس میں ایڈ کیے ہیں. تو یہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے یا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے. پہلا پوائنٹ آپ نے اس کو دیکھ لیا. دوسرا آپ ان کے بچوں کا دیکھیں کہ بچے کوئی بدنامی نہیں کرتے. انسٹیٹیوشن ان سے پہلے کیوں نہیں بدنام تھا, ان سے پہلے کیوں PMC کے آنے سے پچھلے سال سے انہوں نے یہ ٹیسٹ لینا شروع کیا اور پچھلے سال سے ان کی ڈسکرپنسیز آ رہی ہیں. میں نے وہی کہا کہ جی اگر تیاری کیے بغیر آپ کوئی کام کیا کریں گے آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہوگی, آپ کو ڈیفینیٹلی بدنامی کا داغ برداشت کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کمیشن کے ممبر بنائے ہوئے ہیں, جو ایکچولی کمیشن کے ممبر نہیں ہیں, کونسل کے ممبر ہیں, اور علی رضا صاحب کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ نہیں ہیں, کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو اس کے لا میں بہت ڈسکریپنسیز ہیں انہیں ابھی. ہاں جی, تو آپ کیونکہ اس کے رہے ہیں, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی کوئی ایسوسیشن ہے, تنظیمیں ہیں, وہ اس لا کو بھی کوئی چیلنج کرنے کو دیکھیں لا چیلنج ہوا ہوا ہے, آلریڈی چیلنج ہوا ہوا ہے. یہی لا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اڑا کے رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بغیر نوک پلک سنوارے ایگزیکٹلی وہی لا دوبارہ لے آئے ہیں, وہ کورٹ میں پینڈنگ ہے. انہوں نے وہ لا اب وہ ججمنٹ سیٹل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت زور لگا کے بیچ میں سے صرف ایک پرمیشن لے لی ہے کہ ان لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں کہ ان کو اتنی دیر تک کام کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ڈاکٹر سہیل